بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپلورر میڈیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، سیزن 3 اور ایپیسوڈ نمبر 56 میں کوپیک ایک بار پھر سلطان کو زہر دینے لگتا ہے تو سلطان ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں ابن العربی آتے ہیں تو سب کی بے تابی کی وجہ پوچھتے ہیں تو سب بتاتے ہیں کہ ابو منصور کو زہر دے دیا گیا ہے اور ساری ذمہ داری اور الزام ارطغرل بائی پر لگ رہا ہے۔ حکیم ارطو کہتے ہیں کہ محترم ابن العربی، آپ نے پہلے بھی ارطغرل بائی کی جان بچائی تھی جب انہیں زہر دے دیا گیا تھا۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں کہ مجھے وہاں لے چلو۔ پھر سپاہی نورگل اور بمسی ابن العربی کو حانلی بازار لے جاتے ہیں تو امیر سعد الدین کے غدار سپاہی انہیں اندر نہیں جانے دیتے۔ پھر سلطان کا قریبی سپاہی ابن العربی کو دیکھ کر انہیں اندر جانے کے لیے کہتا ہے۔ پھر غدار کوپیک رکاوٹ بنتا ہے تو سلطان کا سپاہی کہتا ہے کہ یہ ہمارے سلطان کے علاج کے لیے آئے ہیں، لہٰذا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر کوپیک ابن العربی پر شک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر سلطان کو کچھ ہوا تو تم دونوں کو میں خود قتل کروں گا۔ پھر ابن العربی سلطان کے خون کا جائزہ لیتے ہیں اور طبیب کو کہتے ہیں کہ میں جو کہوں گا وہ جڑی بوٹیاں لا کر دو۔ دوسری طرف زلجان آئمہ خانم اور حلیمہ کو جا کر کہتا ہے کہ ایک بری خبر ہے۔ پھر آئمہ خانم پوچھتی ہیں کہ کیا؟ پھر زلجان اور حکیم ارطو کہتے ہیں کہ سلطان کو زہر دے دیا گیا ہے اور امیر سعد الدین نے ارطغرل بائی پر الزام لگایا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ اور آئمہ خانم چونک جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اگر سلطان کو کچھ ہو گیا تو ارطغرل کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ پھر آئمہ خانم سب کو تسلی دیتی ہیں اور زلجان کو نائب سردار بنا دیتی ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی اللہ کے پاک ناموں سے سلطان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے تو اصلاحان اور آئمہ خانم اس کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً ارطغرل بے گناہ ہیں اور وہ جلد ہی رہا ہو جائیں گے۔ دوسری طرف چلپان خاتون اور ویسلوس غداری کا نیا سانچہ ترکیب دیتے ہیں۔ دوسری طرف امیر سعد الدین زندان میں ارطغرل کے پاس آتا ہے اور ارطغرل کو مزید دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ تم کو بھی پتہ ہے کہ میں نے سلطان کو زہر نہیں دیا، میں تمہاری آنکھوں میں نفرت دیکھی ہے اور وہ تب سے ہے جب سلطان نے مجھے سردار اعلیٰ بنایا ہے۔ پھر آخر کار کوپیک امیر سعد الدین پھٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تب سے بھی ہے جب سے آپ نے مجھ سے میری محبت اصلاح خاتون چھینی ہے۔ دوسری طرف ویسلوس اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ارطغرل پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم ارطغرل کو اور تمام سپاہیوں کو شہید کر دیں گے۔ دوسری طرف آئمہ خانم تمام سرداروں کو بلا کر کہتی ہیں کہ الزام ارطغرل پر جھوٹا لگایا گیا ہے اور ہم سب مل کر امیر سعد الدین کا پردہ فاش کریں گے، جس پر سب اتفاق کرتے ہیں اور تمام ترک سردار اور چاویدار قبیلے کے سردار اور کئی قبیلے کے سردار حانلی بازار وہاں جا کر ارطغرل کی بے گناہی کا بتانا چاہتے تھے اور سب اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی اللہ پاک سے سلطان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ پھر زندان میں ارطغرل کے پاس امیر سعد الدین آتا ہے تو ارطغرل کہتے ہیں کہ سلطان کو غدار کا پتہ تھا، صبح ہونے کے بعد وہ خود اس کا سر اتار دیں گے۔ دوسری طرف اصلاح خاتون اور تمام ترک سردار حانلی بازار جانے کی تیاری کرتے ہیں تو سلطان کا سپاہی انہیں آ کر کہتا ہے کہ امیر سعد الدین کے حکم کے تحت حانلی بازار میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اصلاح خاتون کہتی ہیں کہ جاؤ اس کو جا کر بتا دو کہ تمام ترک سردار اور اصلاح خاتون حانلی بازار آ رہی ہے۔ پھر وہی سپاہی امیر سعد الدین کو بتاتا ہے کہ ترک سردار یہاں آ رہے ہیں، جس پر کوپیک کہتا ہے کہ آنے دو۔ دوسری طرف آئمہ خانم اور تمام سردار سرائے میں آ جاتے ہیں اور امیر سعد الدین سے ارطغرل کو رہا کرنے کا کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے کہ سلطان کی طبیعت اب بہتر ہے اور تھوڑی دیر بعد سلطان آ جاتے ہیں اور امیر سعد الدین کو غصے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ارطغرل کو قید کر دیا۔ پھر ارطغرل کو رہا کیا جاتا ہے اور پھر سلطان تمام سرداروں کو کہتے ہیں کہ ویسلوس ہم پر حملہ کرے گا لیکن ہم مقابلہ کریں گے۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے کہ ویسلوس نے حانلی بازار کے قریب پڑاؤ ڈالا ہے۔
दूसरी तरफ कमांडर नुकुलस और वैसलोस अपने सिपाहियों को जंग की तरतीब में करते हैं। फिर आयमा खानम और इस्लाह खतून एक दूसरे को कहती हैं कि जब सुल्तान की आंख खुलेगी तो वो खुद ही अर्तुगरुल को रहा कर देंगे और उन पर लगा इल्ज़ाम भी रद्द कर देंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और तमाम सिपाही भी पूरी तैयारी के साथ सराय से निकल आते हैं। फिर रास्ते में वैसलोस जो गात लगाए बैठा था वो अर्तुगरुल और सुल्तान को अपने घेरे में ले लेता है, लेकिन वो सुल्तान नहीं था, वो दुमरल था। सुल्तान अलाउद्दीन सराय में ही थे, क्योंकि उनको वैसलोस की साजिश का पता चल चुका था और उन्होंने भी वैसलोस के साथ एक खेल खेला था। और दोस्तों यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की एपिसोड का ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम नेक्स्ट एपिसोड का ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो हम आपके साथ बहुत ही मेहनत के साथ शेयर करते हैं, और अपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।